السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، آمنے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر میں سے۔ شاعر کا مطلب کیا ہوا؟ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعائر اور شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان۔ یعنی یہاں حج کے وہ مناسک، وہ اعمال مراد ہیں جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی یہاں پر صفا مروہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر حج کے اعمال انجام پاتے ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ حج و عمرے کے ارکان میں سے ہے، یعنی اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے: فمن حج البیت او اعتمر، جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ سعی کرے، ان کا طواف کرے، مطلب صفا مروہ کی سعی کرے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، چونکہ صفا سے مروہ چکر لگاتے ہیں۔ سعی کی شروعات صفا سے ہوتی ہے، تو صفا پہ آتے ہیں، پھر مروہ پہ جاتے ہیں، یہ 7 چکر ہوتا ہے۔ یہ صفا جو پہاڑی ہے، خانہ کعبہ کہ حجر اسود کے کونے پر آئیں اور اسی کونے کے حجر اسود سے بالکل سیدھے چلے جائیں تو آپ کو صفا پہاڑی مل جائے گی۔ یعنی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور یعنی حجر اسود کے سامنے اگر کھڑے ہوں تو بیک سائڈ جو سیدھے جائے گا، پیچھے سے سیدھے کی طرف، یعنی بیک سائڈ سے، تو وہ صفا پہاڑی پر راستہ جاتا ہے، یعنی بالکل کعبہ کے قریب ہے، بہت دور نہیں، قریب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے، ان یطوف بہما، ان دونوں کا چکر لگائے، طواف کرے۔ طواف سے مراد یہاں کیا ہے؟ سعی ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، اور طواف کو چکر لگانے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں کیا تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ بعض صحابہ اکرام کہ شبہ ہوا تھا کہ یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا ضروری نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا: فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما،
کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ طواف کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ بتائی کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا ہے کہ فلا جناح علیہما، فلا جناح علیہ، حج عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ کہتے انصار نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام سے قبل یہاں پر ایک بت تھا جس کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کے نام کا احرام باندھتے تھے، جس کی وہ مسلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی بعض حضرات نے اس کا پس منظر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اور مروہ پہاڑی پر ایک بت رکھا ہوا تھا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہا کہ وہاں بھی جائیں گے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اس بدعقیدگی سے اپنے آپ کو، اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ لوگ حرج محسوس کرتے تھے، صحابہ اکرام حرج محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرو، یہ حج عمرے کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرے، اپنی خوشی سے، خوش دلی سے خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، یعنی نفل کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ قدردان ہے، جاننے والا ہے، یعنی حج کے بعد حج کرے، عمرہ کے بعد عمرہ کرے، نفلی حج کرے، نفلی عمرہ کرے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، فرائض کے علاوہ عبادات ہیں، خیر کا کام کرے، تو انسان جو بھی خیر کا کام کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، تو اس کی کوئی بھی عبادت رائگاں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ شاکر ہے۔ شاکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بندے کے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ بندوں کا جو بھی عمل ہوگا، اللہ رب العالمین بندے کا ثواب ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب عطا کرے گا۔ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، مطلب انسان کہیں بھی کوئی بھی عمل کیا ہو، چھپ کے کیا ہو، دکھا کے کیا ہو، اخلاص سے کیا ہو، ریاکاری سے کیا ہو، اللہ رب العالمین پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صبر کے بعد صفا مروہ کی سعی کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی ایک ایسی عبادت ہے جو تھکا دینے والی عبادت ہے، اور اس عبادت میں صبر پایا جاتا ہے، یعنی یہ عبادت صبر کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے صبر کے تذکرے کے بعد فوراً صفا مروہ پہاڑی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ حجاج کرام صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو یہ طواف کے بعد چکر لگاتے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ چکر لگاتے صفا مروہ کی، تو یہ صبر کا تقاضا ہے۔ یہ عبادت کیسا ہے؟ عبادت کیسی ہے؟ جو صبر کا تقاضا کرتی ہے، تو صبر کے اندر اس کے اندر صبر کی تعلیم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں صبر کے بعد
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی آیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صفا مروہ کی سعی کی تاکید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اب بندے کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی خلش، کوئی خلل، کوئی شبہہ، کوئی وسوسہ باقی ہی نہیں رہے گا۔ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے تو مطلب اب آدمی اطمینان کے ساتھ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے، کیونکہ سعی ایک ایسی عبادت ہے جو طواف کے بعد کی جاتی ہے، یعنی آدمی طواف سے فارغ ہوا پھر اس بعد سعی کرے گا۔ طواف تو نفلی کر سکتا ہے، یعنی آدمی چکر لگائے، کھانا جب بھی حرم میں جائے خانہ کعبہ کا طواف کرے، لیکن صفا مروہ کی سعی یہ ایک ہی بار ہے۔ یہ کب ہے؟ عمرے میں اور حج میں، عمرے میں، حج میں۔ لیکن طواف کیا ہے؟ بار بار ہے، آدمی جب بھی حرم میں جائے تب وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ لیکن صفا مروہ کی سعی یہ یا تو عمرے میں ہے یا تو حج میں ہے، اس کے علاوہ اس میں بار بار آدمی نہیں جاتا ہے، یعنی اس میں نفل نہیں چلتا ہے۔ طواف میں نفل چلتا ہے، ایک طواف کرنے کے بعد پھر آدمی طواف کرے، پھر لگاتار اس میں طواف کرتے، جب بھی حرم میں داخل ہو طواف کرتے رہے۔ لیکن حرم میں داخل ہونے کے بعد طواف کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی ایسا نہیں ہے، یہ حج کے ساتھ ہے یا عمرہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔